السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جایا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو نیک کام ہم نے کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے جانے کے بعد بھی اگلے رمضان المبارک تک ہمیں ان نیک کاموں کو کنٹینیو رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کی پابندی ہو، کہ زائد ذکر ہوں، کہ درود شریف کا پڑھنا ہو، کہ کوئی بھی زائد عبادت ہو، لوگوں کی مدد ہو، ہیلپ ہو، اپنے اندر سیلف امپروومنٹ کا معاملہ ہو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں اپنی زبانوں کو روکے رکھنے کا معاملہ ہو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، ڈفرنٹ جسم کے باڈی پارٹس کو، جو بھی ہم نے تقوی کے معاملے میں جو عمل کیے ہیں کہ رب ناراض نہ ہو، باری تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اس چیز کو کنٹینیو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ دیکھیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ یہ مہینہ میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بندے بنو، گاڈ کانشیس۔ یا ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے تمام اعمال میں تمہاری نظر اس بات پر ہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ماہ رمضان جو ہے وہ ہم سے ایک آدھ دن، چونکہ بات شروع ہوا تو وہ ایک آدھ دن آگے تک جائے گا۔ اب امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں انشاءاللہ تعالی آج ہمارا آخری روزہ ہے، 30واں روزہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی وینسڈے کو ہم عید کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ٹیوزڈے ہے، ٹیوزڈے کی صبح ہے، فجر کی نماز کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے مقامی وقت کے مطابق۔ اور سعودی عرب میں بھی اعلان ہو گیا ہے وینسڈے کی عید کا، پاکستان، انڈیا وغیرہ میں ابھی اعلان نہیں ہے آف کورس، لیکن آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا بچا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ آج ہی کے دن یہ دیکھیں گے تو آپ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں ہوں گے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں طاقت و ہمت دے کہ جب یہ ابلیس خبیث شیاطین کھل جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہوں کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں، ان کی چال بازیوں میں نہ آئیں۔ کیونکہ دیکھو ابھی تو وہ بند تھے، تو ابھی رمضان میں جو معاملے ہم کر رہے تھے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس ہی اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب شیطان کی وسوسے ڈالنے کی یا گناہوں میں مدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہم اپنے نفس کے ساتھ تھے، بس باہر سے انفلوئنس نہیں تھا۔ لیکن اب جب باہر سے انفلوئنس آئے گا تو اب اندر قوت مدافعات جو ہوتی ہے نا، اندر جو معاملہ ہوتا ہے، آپ نے جو نفس کے خلاف ایک جنگ کر کے نفس کو روحانیت نے پچھاڑا ہے، اگر آپ نے یہ محنت کی ہے تو اس محنت پہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قائم بھی رکھے اور اس میں ترقی بھی دے۔ کیونکہ دیکھیں ہم کب تک نفس امارہ میں پڑے رہیں گے؟ ہم نے ترقی بھی تو کرنی ہے، نفس لوامہ میں بھی آنا ہے، نفس مطمئنہ میں بھی آنا ہے، نفس راضیہ میں، مرضیہ میں، اور نفس کاملہ تک کا سفر ہے، اور نفس کاملہ پہ استقرار تک کا سفر ہے۔ یعنی انسان کی یہ محنت جب تک سانس ہے تب تک رہتی ہے، تو محنت اس میں کرنی ہے۔ اب ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہاں مہینہ ختم ہوا اور ہم لگ گئے اس چکر میں کہ اب پارٹی ہوگی، پارٹی ہوگی جی، پارٹی ہوگی، ٹھیک ہے، سیلیبریٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں مذائقہ ہے۔ موویوں پہ لوگ جا رہے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے، جو ہے عجیب و غریب سے ماحول ہے، میوزک چل رہی ہے، ڈیکس چل رہے ہیں، اس طرح کی پارٹیاں ہو رہی ہیں ہماری۔ اٹس انفارچونیٹ، آئی مین پھر لوگوں نے شادیوں میں وہی خرافات رکھنی ہیں جو پہلے رکھتے تھے، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں اور گانے ہو رہے ہیں اور اختلاط ہو رہا ہے عورت مرد کا، آئی مین نان سینس۔ جو ہمارے ایک طرز عمل ہے ہم اسی پہ برقرار رہتے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو اب وہی بات ہے کہ گویا شیطان کھل رہا ہے اور ہم انتظار میں ہیں کہ بھائی آؤ اور ہمیں پھر خراب کرو۔ ہم نے تو بھائی بنایا ہوا ہے اسے کہ آؤ بھائی اور ہمیں خراب کرو اور مل کے دھمال کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو
اس طرح کا جو معاملہ ہے کہ اپنے نفس پہ غور کرو کہ رمضان المبارک میں جب میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تو میں قید میں تو نہیں تھا نا، میں تربیت میں تھا. یہ فرق ہے، میں قید میں نہیں تھا، میں تربیت میں تھا. اور اب میری تربیت ہو گئی، اب میں گریجویٹ ہو رہا ہوں. آج میری جو ہے وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے عید کے دن، صبح ہے یہ میری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے. عید کے خطبہ جو ہے وہ میں سن رہا ہوں بیٹھ کے. بہت سارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، عید کی نماز میں خطبے سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی اچھا، بعض ممالک میں ہم جہاں رہتے ہیں نا، ہمیں زبان سمجھ میں نہیں آتی. دیٹس اوکے، جو خطبے میں زبان سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو کیونکہ آپ کی زبان ہی نہیں ہے وہ، لیکن آپ کو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے بیٹھے رہو. جتنی دیر بیٹھے رہو گے فرشتے نامہ اعمال میں یہی لکھیں گے نا کہ نیکی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی غلط کام کو گناہ تو نہیں کر رہا تھا. اور پھر اپنے اندر سلام کو پھیلاؤ، افشو السلام، اپنے اندر سلام کو پھیلاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت پیدا ہوگی. عید مبارک کے گلے ملتے ہو، عید دیکھتے ہو، عید گریٹنگ کرتے ہو، اچھے سے ایک دوسرے سے ملتے ہو، اچھے طریقے سے دل کھول کے محبت سے، پیار سے، خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو. تو ان تمام معاملات میں پھر دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا تو اب مانگنے میں کمی کر دو گے، نہیں. رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، رمضان کی رحمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن رب سے مانگتے رہو. یہ بھی ایک چیز رمضان سکھا کے جاتا ہے کہ رب سے مانگتے رہو. رمضان میں دعاؤں کی کثرت ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس رونے کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے. اس رونے سے یاد آیا کہ ایک گھر کی خواتین میں سے کسی نے بتایا کہ وہ کسی عالمہ کا درس سن رہی تھیں. وہ آف کورس وہ عالمہ جو ہیں وہ شافعی مکتبہ فقہ سے مذہب سے تعلق رکھتی تھیں. اینی وے دیٹس ناٹ، یہ آپ کو بتانے کا کانٹیکسٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو میں نیکسٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہتی ہیں کہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھی تھی. بہت پرانی بات ہے. کہتی ہیں کہ اس میں خواتین کا بھی اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے. اور دیکھیں، حنفی اور مالکی فقہ جو ہے نا، ان میں خواتین کا گھر میں اعتکاف جو ہے اس پہ مستحب ہے، لیکن شوافع اور حنابل کے ہاں یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بھی عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں. تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں عورتوں کے اعتکاف کا انتظام تھا، تو ہم دو عورتیں ایک اس کے اندر ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی. تو اب وہ اعلان کرتے ہیں نا کہ بھئی کل عید ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد ساری خواتین جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، کیونکہ یہ سارا انتظام ہم کو ڈسمینٹل کرنا ہے، کیونکہ اگلے دن ہمیں عید کے لیے مسجد کو پریپیئر کرنا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اعلان ہوا کہ میرے ساتھ جو بیٹھی ایک خاتون تھیں، اس نے رونا شروع کیا. او ہو کہتی ہے ایسا رو رہی تھی، بلک کے رو رہی تھی کہ گویا کسی نے اس سے کوئی ایسی چیز لے لی ہے جو اسے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور اتنا رو رہی تھی مجھے لگا کہ کہیں یہ روتے روتے اس کی جان نہ نکل جائے. ایسے رو رہی تھی کہ رمضان جا رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ کہتی ہے، وہ جو عالمہ تھی وہ کہتی ہے اس عورت کو دیکھ کے مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ ہمیں تو دکھ ہی نہیں ہے، یہ بہت قلیل دکھ ہے، تھوڑا سا دکھ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے رمضان جا رہا ہے، وہ تو ہر سال جاتا ہے. لیکن اس عورت نے اس بات کو سمجھ لیا کہ جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اب یہ رحمتیں اٹھ جائیں گی. رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں جو تم عمل کرتے ہو نا، اس کا ثواب میں نمبرز میں نہیں بتا رہا تمہیں، جب آؤ گے تب بتاؤں گا تم نے کتنا کمایا ہے. یہ رحمت اٹھ جائے گی. بہت ساری رحمتیں جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے ساتھ جڑی ہیں وہ اٹھ جائیں گی. تو وہ اس غم میں رو رہی تھی اور ایسے رو رہی تھی. رب کی محبت ہے، تڑپ ہے. اللہ یہ تڑپ ہم میں پیدا کر دے، اللہ یہ محبت ہمیں بھی دے دے. اس لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ روتے ہیں رمضان المبارک کے جانے میں، تو اس کو دیکھ کے باقی لوگ فوراً ریاکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے. وہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی، وہ ان کا ایک ریاکشن ہوتا ہے.
اور دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے یار. ہم اور آپ تو لوگوں کے دلوں کا حال نہیں جانتے نا, تو ہم کیسے کسی کے ایکشن کو ڈرامے بازی کہہ دیں until unless ہمیں حتمی طور پہ پتہ ہو. ایک کیفیت سے ہم نہیں گزر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیفیت کسی پہ آ نہیں سکتی. لوگ قرآن کریم کو مطالعہ کرتے ہوئے روتے رہتے ہیں اور ہم قرآن کریم کے صفحات پر سے گزر جاتے ہیں, ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کیا وہ رونے والے ڈرامے کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ان کی نظر وہاں ہے جہاں تک ابھی ہماری نظر نہیں گئی. یہ کیا وجہ ہے کہ عمر کی قید بھی کوئی نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہے اللہ کی عبادت میں, اتنی محنت, اور ہم اگر ہمیں ذرا سی لمبی رکعت مل جائے تو ہم کہتے ہیں یار امام صاحب کو آج بہت قرآن سنانے کا شوق ہو رہا ہے, میری تو کمر ہی نکل گئی, میرے تو ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا ہے. یار کوئی 20-25 رکعتیں پڑھتا ہے, آیتیں پڑھتا ہے ایک رکعت میں, یار یہ کوئی رمضان تھوڑی چل رہا ہے, کیا کوئی تراویح پڑھا رہے ہیں آپ؟ یہ مزاج ہے ہمارے ہاں. تو اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو آپ اگر 20-25 آیتیں بھی ایک رکعت میں پڑھا دو تو کہتے ہیں اور پڑھ دو بھائی, میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے. اور کیا ہی خوبصورت رحم ہے ان لوگوں پر جو اس قرآن کو سمجھتے بھی ہیں. ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ہم اور آپ بیان بھی نہیں کر سکتے, نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ لوگ تو خیر بہت اچھے لوگ ہو, نیک لوگ ہو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرے جیسا گنہگار آدمی ہماری کیا ہے. وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا نا کہ جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں, فارسی میں جو یہ طواف ہے کعبہ کردم کعبہ ندا برآمد, تو کعبہ بھی کہتا ہوگا کہ کیا کر رہے ہو یار, باہر تم اتنے گناہ کرتے اپنے ان غلیظ گناہگار پیروں کے ساتھ, اب میری زمین پر بھی آ کے اسے خراب کرتے ہو, مجھے کیوں خراب کرتی. تو اسی طرح جب ہم سجدے کرتے ہوں گے تو زمین کعبے کی کہتی ہوگی, حرم کی کہتی ہوگی زمین کہ تو ریا کے سجدے کر کے مجھے کیوں خراب کر رہی ہے. ہمارا تو یہ عالم ہے کہ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ہمارے دلوں میں تو بت خانے بنے ہوئے ہیں, طرح طرح کے بت بنائے ہوئے ہم نے اپنے دلوں میں, لیکن سجدے بھی کرتے ہیں, لیکن سجدوں میں اثر نہیں ہے کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے نا, ایمان نہیں ہے اندر. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کی دولت نصیب فرمائے, آمین. وہ جو تڑپ اٹھتے رب کی محبت میں, رب کے حبیب کی محبت میں, اللہ والوں کی محبت میں, صحابہ اہل بیت کی محبت میں, یہ تڑپ چاہیے, یہ تڑپ چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تڑپ ہم سے سلب ہو گئی ہے. نتیجہ یہ ہوا ہم بے حس ہو گئے ہیں, ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں, شاید پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں اللہ کی خوف سے اور ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور تم لوگوں کے دل, ثم قست قلوبکم, تمہارے دل تو سخت ہو گئے ہیں, سخت, پتھروں سے بھی زیادہ سخت, اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. اور اللہ کے وہ نیک بندے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کی وہ آیتیں ان کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری جلد بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم نے گناہوں پہ اصرار رکھا, اور وہاں پہ قیامت کے دن ہم نے اس بات سے انکار کیا کہ ہم نے تو یہ کیے ہی نہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہاتھوں کو, ہمارے پیروں کو, ہماری کانوں کو, ہماری آنکھوں کو ہمارے خلاف گواہ بنا دے گا. اور وہ ہم نے جس بدن کے جز کو استعمال کیا ہوگا, جس گناہ کے لیے, وہ جز ہمارے خلاف گواہی دے گا. یہاں تک کہ جلد گواہی دے گی تو انسان چیخ اٹھے گا اور کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے ارے تجھے کیا ہو گیا تھا, تو کیوں ہم پہ گواہی دینے لگ گئی تھی, اگر ہم جہنم میں جاتے ہیں تو کیا تو نہیں جلے گی. تو جلد کہے گی میں اپنے رب کے حکم کا انکار کیسے کر سکتی تھی,
میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا، میں تیرے جیسی تھوڑی ہوں کہ رب تجھے حکم دیتا رہا اور تو اسے پس پش ڈال کے دنیا میں مگن رہا، گناہ کرتا رہا، رب ہی کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ اکبر! جسے خالق مالک ماننا تھا اسے خالق مالک نہیں مانا، جس الہ کی عبادت کرنی تھی اس کی عبادت نہیں کی اور صرف اسی کی عبادت کرنی تھی۔ تو غیر کے چکروں میں پڑا رہا۔ تجھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق پڑھایا تھا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور تجھے کہا، تو نے خود یہ دعا تیرے رب نے تجھے سکھائی تھی کہ مانگ مجھ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت کا راستہ، وہ صراط مستقیم کا راستہ، باری تعالیٰ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنا الگ راستہ بنا کے چل پڑوں اور سمجھتا رہوں کہ میں ہدایت پر ہوں، نہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہیں جن پہ تو غضبناک ہوا، جو گمراہ تھے، اپنے تئیں ہدایت یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے پر وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تیرے غضب کا شکار تھے۔ نہ رب، ان کے راستے پہ نہیں، ان کے راستے پہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو رب بھی تو فرماتا ہے، اچھا چاہتے ہو یہ تو سنو، پہلے اپنے آپ کو ہمبل تو کرو۔ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، یاد رکھنا۔ تو کہیں کچھ مل جائے تو اتراتے نہ پھرنا۔ تو سنو، الف لام میم، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کہتا ہے رب تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرا حبیب جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب جب تو مان گیا ہے کہ تو نہیں جاننے والا ہے تو اے میرے بندے سن، پڑھ، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جو تیرے رب نے تجھے دی ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ جو کیا ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں، گاڈ کانشیس لوگ ہیں۔ رب سے ڈرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی نظر آخرت پہ ہے، ان کی نظر برزخ پہ ہے، ان کی نظر حشر میں ہے، ان کی نظر یہ ہے کہ رب کے سامنے جب بھی حاضر ہوں گا، حاضری کا تو معاملہ یہیں سے شروع ہو گیا، یہاں سے روح نکلی اور حاضری کا معاملہ شروع۔ جب وہاں جاؤں تو شرمندگی نہ ہو، کہیں میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں کہ روح لے کے جا رہے ہیں فرشتے اور بدبودار ٹاٹ میں لگی ہوئی ہے، اور جہاں سے جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں دور کرو اس گنہگار سیاہ کار کو۔ کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں گا کہ جنہیں آسمانوں میں داخلہ ہی نہ ملے۔ کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں گا کہ رب کی حضور حاضری کا موقع تو مل جائے پر رب اس وقت راضی نہیں ہے، کہا لے جاؤ اس کو، پھینک دو اٹھا کے اس کو اس کی قبر میں، اور منکر نکیر سوال کرنے آئیں تو میرے پاس کوئی اعمال ہی نہ ہو جو میری حفاظت کریں۔ کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو جاؤں گا کہ جن کو ان کا رب قبر میں ثابت قدم رہنے میں مدد کرتا ہے، وہ ایک کیٹیگری ہے، اور اگر اس کیٹیگری میں نہیں ہوا تو میرا قبر میں کیا حال ہوگا؟ حشر میں کیا حال ہوگا؟ پتہ نہیں کس کس کے حق میں ڈاکے مارے ہیں۔ اللہ اکبر! تو تقوی والی کتاب ہے، اس سے ہدایت لو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے۔ رمضان المبارک سے عید کے دن جو آتے ہو نا، عید کے دن جو خوشی مناتے ہو، کاہے کی خوشی مناتے ہو؟ اسی کی نا کہ باری تعالیٰ تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تجھے راضی کرنے کے لیے محنت کر سکیں۔ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول کر لے اور ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ ثابت قدمی عطا فرما اور گناہوں سے بچا، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما،
ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زبانوں کو اچھی چیز میں استعمال کریں، اپنے وقت کو اچھی چیز میں لگائیں، ضائع نہ کریں۔ اللہ سے وقت کی برکت مانگو، اللہ سے علم مانگو، اور علم نافع مانگو کہ نفع دینے والا علم، اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بخش دے، ہمارے ان پیاروں کو بخش دے جو اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو ہمارے اہل و عیال والے اس دنیا میں ہیں انہیں اور ہمیں ہدایت پہ رکھ اور خاتمہ بالخیر کرے ہمارے رب۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے، تمام انبیاء کے وسیلے، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت، تمام اولیاء کرام کے وسیلے سے اللہ یا رب العزت، یہ تیرے خاص بندے ہیں، تو نے ان پہ کرم اور رحم فرمایا ہے، ہم پہ بھی رحم کرم فرماتے، ہماری عبادتوں میں بھی خلوص عطا فرماتے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو، کوئی بھی کرب ہو جس میں ہم آج بھی تڑپتے ہیں، اے اللہ ہمیں صبر دے دے، اس صبر پہ اجر عظیم دے دے، اور جس وجہ سے تڑپتے ہیں باری تعالیٰ ان کے اندر خیر کر دے۔ اپنے پیاروں کو کھویا ہے تو باری تعالیٰ ان پیاروں پہ برزخ میں رحم کر دے، ان کے معاملات آسان کر دے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ جب ہم یہاں ہیں تو محنتیں کریں کہ رب تجھے راضی کر لیں، کہ برزخ میں اور حشر میں ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جو پچھتاوے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے، اسے اسٹڈی کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں گناہوں سے، غلاظت سے، گندگی سے، بری صحبتوں سے، بری باتوں سے، برائی دیکھنے سے، برائی سننے سے محفوظ فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیک کر دے، نیک ہم اندر باہر نیک ہو جائیں، اے اللہ ریاکاری سے بچا لے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، اور اے اللہ جہاں جہاں کوئی قوم و مذہب کا شخص ہو جس پہ ظلم ہوتا ہے باری تعالیٰ اس مظلوم کی مدد فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہدایت پہ نہیں ہیں سب کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما عطیت، وقنا برحمتک واصرف عنا شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وتباركت ربنا وتعاليت، ونستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں ان پر غور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔